کی مہکی فضا الکرم، علم و حکمت کی مہکی فضا الکرم، الکرم الکرم اے خدا الکرم۔ الکرم ہائی اسکول، شیر شاہ روڈ، داتا نگر، بادامی باغ، لاہور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزم طلباء طالبات، میں محمد فہد الکرم ہائی اسکول کی طرف سے، داتا نگر کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کلاس ہفتم کے نظم ہم پڑھ رہے تھے، مسدس ثالث انتخاب، گزشتہ سے پیوستہ کے مطابق یہاں سے چلتے ہیں۔ ہوا غلغلہ نیکیوں کا بدوں میں، پڑی کھلبلی کفر کی سرحدوں میں، ہوئی آتش افسردہ آتش کدوں میں، لگی خاک سی اڑنے سب معبدوں میں، ہوا کعبہ آباد سب گھر اجڑ کر، جمے ایک جا سارے دنگل پچھڑ کر۔ غلغلہ شور شرابہ، نیکیوں کا، اچھائی کا، خوبی کا، بدوں میں بدو اور جنگلات کا رہنے والا، بالکل جسے کوئی بھی سمجھ نہ ہو زندگی کی۔ کھلبلی شور مچ جانا، ہنگامہ برپا ہو جانا، کفر کرنے والے، انکار کرنے والے، سرحدوں میں، ان کے علاقوں میں۔ ہوئی آتش، آگ، آتش منی آگ، افسردہ ٹھنڈی بجھ گئی، آتش کدوں میں، آگ کے جلنے کی جگہ جہاں پہ یہ پارسی مجوسی لوگ اپنی آگ جلاتے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں، اسے کہا جاتا ہے۔ لگی خاک مٹی، اڑنے بکھرنے، معبدوں میں، عبادت خانوں میں۔ ہوا کعبہ بیت اللہ، کعبہ منی بیت اللہ، آباد، بالکل لوگ اس کے طرف جوق در جوق پھیلنے لگے، گھر اجڑ کر، ویران ہو کر، جمے ایک جا، ٹھہرے آ کے، سارے دنگل، سارے جھگڑے، پچھڑ کر، ہار کر، پچھڑنا ہار جانا۔ مفہوم، اس بند میں شاعر اسلام کی بدولت دنیا میں برپا تبدیلی کا ذکر کر رہے ہیں۔ تشریح، اس بند میں شاعر مولانا الطاف حسین حالی کی شاعری کا تخیل اس بات کی طرف محو پرواز ہے کہ ایسی کیا وہ طاقت ہے، کیا وہ ہمت ہے، کیا وہ جرأت ہے، اور کیا وہ سبق ہے، اور کس قدر طاقتور وہ رہنما اور راہبر ملا کہ جس نے دیکھتے ہی دیکھتے دنیا کے ویرانوں میں، بظاہر چلتے پھرتے انسانوں میں، اس نے اس طرح کی روح پھونک دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے وہ شور برپا ہوا۔ کوئی اعلانات نہیں کرائے گئے، کوئی پبلسٹی نہیں کی گئی، کوئی اشتہار نہیں لگے، کوئی کیبل پہ اشتہار نہیں چلائے، بلکہ اپنے اخلاق، اپنی زبان، اپنے افعال، اپنے اعمال سے وہ تبدیلی دنیا میں برپا کر دی کہ جو زندگی گزارنے کا ڈھنگ نہیں جانتے تھے، بالکل جاہلانہ زندگی گزارتے تھے، ان میں ایسی تبدیلی آئی کہ ان کی تو کایا ہی پلٹ گئی، سوچ کا زاویہ ہی پلٹ گیا، دیکھنے کی نظر پلٹ گئی، دلوں کی حالت بدل گئی، قلوب اس قدر وسیع ہو گئے کہ ان میں دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا کی محبت سمانے لگی، پوری دنیا کی بھلائی کے خیالات آنے لگے، خود غرضی کے میدان سے نکل کر اوروں کے لیے اپنی باہیں اور دل کھلے کرنے لگے۔ تو شاعر بھی اسی چیز کی عکاسی کرتا ہے کہ جہاں پہ پہلے انکار تھا وہیں پھر اقرار ہوا، اور اقرار بھی ایسا ہوا کہ جیسے پروانہ شمع پہ مر مٹتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس پر تھوڑی سی بھی اگر دیکھتے پر پریشانی تو تمام صحابہ اور صحابیات پریشان ہو جاتی تھی۔ یہ انسان کی تبدیلی تو شاعر کہتے ہیں صرف یہی نہیں آئی، اخلاق میں نہیں آئی، بلکہ آتش کدوں میں جہاں پہ سالہ سال سے عبادت جل رہی تھی، آگ جل رہی تھی اور لوگ اس پہ عبادتوں میں گرے ہوئے تھے، لیکن ان کی بھی آگ افسردہ ٹھنڈی پڑ گئی، پلٹ گئے وہ بھی،
اور صرف اتنا نہیں ہوا، دنیا کے دوسرے مذاہب میں عبادت خانوں میں جس قدر عبادات اور ریاضات بڑھتی جا رہی تھی، اسی قدر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات نے وہاں پہ ایسا کام کیا کہ لوگ دیکھتے ہی دیکھتے اسلام کے دیوانے ہو لگے، اور صرف ایک گھر آباد ہوا بیت اللہ کا، انسانوں کے در سے ہٹ کر اللہ کے گھر کی طرف آیا، اور آیا ہی نہیں بلکہ ایسا جھکا کہ ساری دنیا کے جھگڑے بھلا کر وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی پیروی کرتے ہوئے اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے۔ ہر ایک میکدے سے بھرا جا کے ساغر، ہر ایک گھاٹ سے آئے سیراب ہو کر، گرے مثل پروانہ ہر روشنی پر، گرا ہمیں لیا باندھ حکم پیغمبر، کہ حکمت کو ایک گمشدہ لال سمجھو، جہاں پاؤ اپنا اسے مال سمجھو۔ میکدے شراب خانہ، میکدہ بیٹے شراب خانہ، بھرنا مکمل ہونا، لبا لب چھلکنا، ساغر پیالہ جس میں شراب بھری جاتی ہے بیٹا، گھاٹ سے، گھاٹ کہتے ہیں دریا کے وہ جگہ جہاں سے پانی کی رفتار کم ہو اور انسان وہاں سے گزر جائے، سیراب ہو کر بھر کر، گرے مثل پروانہ، پروانہ چھوٹا سا پتنگا ہوتا ہے بیٹے، جو کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر لائٹ جل رہی ہو تو اس کے گرد اتنا گھومتا ہے، گرمی کے موسم میں اتنا گھومتا ہے یہاں تک کہ وہ مر جاتا ہے۔ گرا ہمیں لیا، گرا مانی باندھ لیا، حکم پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم میں، حکمت دانائی کو، گم شدہ گم ہو گئی ہو جو ہم سے بچھڑ گئی ہو، لال قیمتی موتی سمجھو، جہاں پاؤ اسے اپنا مال سمجھو، اپنے لیے جہاں سے بھی تمہیں کچھ اچھائی ملتی ہے اسے لے لو۔ مفہوم؟ اس بند میں شاعر انسان تو انسان شراب خانوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے تبدیلی کے منظر کو بیان کر رہا ہے۔ تشریح: اس بند میں شاعر مولانا الطاف حسین حالی کی شاعری کا تخیل اس بات کی طرف محو پرواز ہے کہ جہاں پہ جہان کی دوسری آبادی میں تبدیلی آئی، وہیں پر میکدے جہاں ہر وقت ساقی پلائے جا رہا ہے اور شرابی پیے جا رہا ہے پیالے بھر بھر کر، وہیں پر جہاں بدی کی، برائی کی جڑ ہے، بنیاد ہی اس کی غلط ہے اور انسان کی بربادی کا ذریعہ ہے، وہیں پر آ کر اتنی تبدیلی آئی کہ وہاں سے ہر ایک نے اپنا منہ موڑ لیا اور صرف ایک ہی جگہ آ کر اپنے وارث صدقے ہونے لگے، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر۔ کیوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرما دیا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، کہ اطاعت اللہ اور اطاعت رسول ہی حقیقی زندگی کا مقصد ہے۔ تو اس لیے شاعر کہتے ہیں کہ اس لیے اچھائی کو، نیکی کو، اچھائی کی باتوں کو، حکمت کو، دانائی کو اپنے لیے قیمتی چیز سمجھو اور جہاں تک ہو سکے اس سے فائدہ اٹھاؤ اور اسے اپنی گمشدہ میراث سمجھو۔ جیسے انسان اپنی گمشدہ چیز کو تلاش کرتے کرتے ان تک محنت کر دیتا ہے، اسی طرح عزیزم طلبہ و طالبات شاعر فرماتے ہیں کہ اس دانائی کو، حکمت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا یہ غماز ہے کہ اسے اپنی قیمتی چیز سمجھو اور اس پر عمل کرو۔ امید ہے عزیزم طلبہ و طالبات آپ کو ان دو بندوں کی تشریح سمجھ آئی ہوگی۔ اگر کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہو تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔